مفتی غلام حیدر ساقی صاحب کے نئے بیانات سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کتنا دل ربا ہے۔ الحمد سے لے کر والناس تک قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں تو دیکھو کائنات میں جتنے بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تشریف لائے 1,14,000 یا 24,000 قوم و پیش جلیل القدر اصحاب رسول کائنات میں جلوہ افروز ہوئے۔ یارو ہر صحابی کی صحابیت کے تذکرے مختلف طریقے سے ہم تک پہنچے ہیں۔ کسی کی صحابیت کا علم ہمیں کتب سے ہوا، کسی کی صحابیت کا علم ہمیں اسماء الرجال کی کتابوں سے ملا، کسی کی صحابیت کے تذکرے ہمیں تاریخ کی کتب سے ملے، کسی کی صحابیت کا تذکرہ ہمیں احادیث طیبہ سے ملا، کسی کی صحابیت کا تذکرہ ہمیں غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات، آپ کی تعلیمات، آپ کے اسباق اور آپ کے پیغام، آپ کے خطوط اور آپ کی تعلیمات سے ملا۔ کسی کی صحابیت کا تذکرہ تابعین و تبع تابعین سے ملا، اور کسی کی صحابیت کے تذکرے ہمیں خود صحابہ نے بیان فرمائے۔ دوستو آج ایک ایسے نرالے صحابی کا تذکرہ کریں گے جس کی صحابیت کا تعارف کروانے والا نہ کوئی کتب ہے، نہ اسماء الرجال کی کتابیں ہیں، نہ تابعین و تبع تابعین ہیں، نہ غوث کتب اور ابدال ہیں، بلکہ آج ان ہستی کا تذکرہ کریں گے جن کی صحابیت کے تذکرے میں رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر خود خدا نے قرآن میں فرمایا اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ کہ جب وہ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے لا تحزن نہ غم کر ان اللہ معنا اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو قرآن کہتا ہے لوگوں ایک امام الانبیاء کی ہستی تھی اور دوسرا اور کوئی نہیں، رب کعبہ کی قسم مصطفیٰ کا صحابی، مصطفیٰ کا دوست، مصطفیٰ کا رفیق، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ دنیا میں آپ کی ولادت ہوئی، بچپن گزرا، آپ کی تعلیم و تربیت گھر کے اندر والد نے فرمائی، آپ عمر میں تھوڑے بڑے ہوئے، والد اپنے کاروبار میں آپ کو ساتھ شامل کر لیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ تھا، کنیت ابو بکر تھی، لقب صدیق اور عتیق تھا، نسب آپ قریشی تھے، اور پیدائش کب ہوئی؟ عام الفیل کے 2.5 برس بعد مکہ المکرمہ میں آپ پیدا ہوئے، اور والد گرامی ادھر میری طرف والد گرامی ابو قحافہ مکے کے معزز مشرف لوگوں میں آپ کا شمار تھا۔ آپ کی اولاد میں ایک بچہ یعنی ایک بیٹا تھا جس کا نام جناب سیدنا ابو بکر صدیق خلیفۃ المسلمین امیر المومنین خلیفہ بلا فصل جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھا، اور 2 لڑکیاں تھیں آپ کی، ایک کا نام فروہ جن کا نکاح دور اسلام میں جناب حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، اور دوسری ہمشیرہ کا نام قریبہ، بعض نے قربیہ لکھا ہے، جن کا نکاح جناب حضرت قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، اور فتح مکہ کے بعد جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد کو لے کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچے۔ نام عثمان بن عامر اور عثمان ابو قحافہ بھی کہا جاتا ہے، دربار رسالت میں پہنچے۔ دوستو تعلق قبیلہ بنو تیم سے تھا، مسجد میں جلوہ افروز رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے والد گرامی کے بڑھاپے ذوف کا خیال کرتے ہوئے عذرائے محبت فرمایا ابو بکر صدیق یار انہیں کیوں تکلیف دی ہے، خود ہی میں
چل کر ان کے پاس آ جاتا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، آقا دو جہاں کے والی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہی چل کر آپ کی بارگاہ اقدس میں آنا بہتر تھا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مقدس ید اللہ کا ہاتھ، اپنا ہاتھ مبارک ان کے سینے پر پھیرا، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی 97 سال کا بزرگ، یارو 97 سال کا بزرگ ضعیف العمر جناب ابوبکر صدیق کے والد گرامی ابو قحافہ کے نام سے مشہور تھے۔ اللہ پاک نے 97 سال کی عمر میں مصطفیٰ کی ید اللہ کا ہاتھ پھرنے کی برکت سے دارہ اسلام میں داخل فرما کر علم و معرفت کی روشنی سے روز روشن کی طرح منور فرما دیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ محترمہ جناب حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کی کنیت ام الخیر تھی۔ یہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کی بیٹی تھی، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا خاندان قبیلہ قریش جناب عزت، شرف اور بزرگی کے اعتبار سے ممتاز تھا۔ رب کائنات نے والد کو بھی اور جناب ابوبکر صدیق کی والدہ کو بھی اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں بہنوں کو بھی اور جناب ابوبکر صدیق کو بھی اللہ نے پورے خاندان کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔